السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء اللہ کا فیضان ہر شخص کو نصیب تو نہیں ہوتا، اور اولیاء اللہ کے اوپر ہر کوئی ہی سوال اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی اتنی نازک ہے۔ جانتے ہیں آج کچھ علماء کرام سے کہ کیا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، ان کے وسیلے سے مانگنا، ان سے ڈائریکٹ مانگنا، کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں دوستو، مولانا الیاس ستار قادری صاحب اور پیر سید حسنی حسینی سید ہاشمی میاں صاحب ان کے کچھ آپ کو بیان سے روشناس کریں گے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو سنتے ہیں کہ کیا آیا اولیاء اللہ کا فیضان ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے؟ کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگنا، اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کیا فرماتی ہے؟ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں آج وہ کلپ سنتے ہیں کہ مولانا الیاس ستار قادری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پہلے ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا، حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے۔ کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچو کے لیے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث سے اعظم صنم پیر آہے، سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں۔ جی ہاں حضرات، دیکھیے گا پیر ہاشمی میاں صاحب سے پہلے جو آپ نے کلپ سنا ہے، مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے بھی ڈائریکٹ ہی عوام کو مسئلہ آسان کر کے بتا دیا ہے، مسئلہ بالکل آسان کر کے بتا دیا ہے کہ بھی آ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مدد نہ مانگو۔ تو دیکھیں نا، اگر آپ موٹر سائیکل کے اوپر ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں، اگر آپ موٹر سائیکل کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو آپ کسی کو کہتے ہیں یار میرے مدد تو کر دو نا، مطلب اس سے مدد مانگنا تو جائز ہوا، لیکن اگر اولیاء اللہ سے مانگا جائے تو وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ریلیٹڈ کئی جناب والا فرامین عالیہ ہیں کہ عوام الناس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ سے مانگنا جائز ہے، بلکہ اولیاء اللہ کے توسل سے مانگا جائے۔ بے شک ڈائریکٹ نہ مانگیں، اولیاء اللہ کے توسل سے مانگیں، یہ شریعت مطالعہ میں جائز ہے۔ لیکن اگلا بیان جو ہے پیر سید ہاشمی میاں صاحب کا، وہ بھی آپ لازمی سنیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا بیان فرماتی ہیں۔ باندھ کر کے جب ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں، جدہ میں جو کچھ ہوا وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوا، غلط انتظام کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال ہمیں ہمارا ہوٹل ملا اور ہم سیدھے پہنچے حرم میں، اور جیسے ہی کعبہ پر پہلی نظر ملی، ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو اور دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی نظر کعبے پر، دعا قبول۔ کیسے؟ کعبے کی دیوار تو پتھر کی ہے، خدا تو ہے نہیں۔ تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو، یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو، غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو۔ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے۔ جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ۔ اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے؟ بہرحال انہی کی لینگویج صحیح۔ اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے۔ حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے، پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پہ حج نہیں رکتا، وہ جانتا ہے کہ بڑے ضدی لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں
जो मुसलमानों को ही मारने को सवाब समझते हैं। ऐसे लोग हैं जो नमाज को बंदगी नहीं समझते, अपनी मजबूरी है, अपनाए हुए हैं। और ये जिहाद जो है इस्लाम में बुराई से लड़ने के लिए, ये बुराई से नहीं लड़ते, खुद बुरे हैं। बुरों से ये उम्मीद रखना कि वो बुराई मिटाएंगे। आज आप ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। अब आगे बढ़िए। कहां जाना है? घुसते ही तवाफ शुरू कर दूं? नहीं। मुताब में दाखिल हुआ तवाफ शुरू करूं? नहीं, इस्लाम में ये नहीं है। फिर क्या करना है? जा हजर अस्वद के सामने, स्टार्ट वहां से ले। हजर अस्वद के सामने जा गए और उसको चूमो, बोसा लो और फिर स्टार्ट करो। पहले बोसा फिर तवाफ। दौड़ाया तो मगर चुमवाया पहले। चूमो पहले, चलो एक बार चूम ना, बार बार चूमो ताकि दिमाग सही हो जाए। और अपने मुल्क में जाकर गैरुल्लाह के चूमने को शिर्क मत कहना। अल्लाह के सबसे बड़े घर में करके गए हो। जी हाँ दोस्तों, पीर सैयद हाशमी मियाँ साहब ने भी क्लियर करके बता दिया है। वो कहते हैं कि जब मैं उमरा शरीफ पे, हज शरीफ पे गया तो वहाँ जनाब जब हरम शरीफ पर पहली हरम शरीफ में दाखिल हुए और काबतुल्लाह में पहली नज़र पड़ी तो अल्लाह अकबर कबीरा, तो लोगों ने कहा इसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ो। तो मैंने कहा भी इसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ें, यहाँ खुदा तो नहीं है, तो आप गैरुल्लाह को क्यों गैरुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं? तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने मसला क्लियर अवाम नाज को बता दिया है। गोया इनका बताना भी मकसूद यही था कि औलिया अल्लाह का फैज़ान पा सकता है हर शख्स, लेकिन अगर वो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता होगा तो औलिया अल्लाह का फैज़ान हर किसी को नसीब नहीं होता। औलिया अल्लाह के तवस्सुल से मालिक से मांगे, अल्लाह करीम ज़रूर देता है, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाता है। क्या सहाबा किराम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा किराम थे, क्या सहाबा किराम के ये रिवायात मशहूर नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा कि लोग सहाबा किराम के वसीले से भी मांगा करते थे, तो क्या आज के दौर में औलिया अल्लाह से मांगा जाए तो क्या ये शिरक हो जाता है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।